الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام معزز سامعین محترم آج ہم مرکزی امام احمد رضا کانفرنس میں حاضر ہوئے ہیں اور جن کی دعوت پر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ حکیم من طبیب من جی پیر جناب پیر صاحب پیر سید خرم ریاض رضوی القادری آپ کی دعوت پر ہم حاضر ہوئے ہیں اور میرے بڑے سارے موجود ہیں حقیقت میں بڑے وہ ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں اور یہ میرے بڑے بیٹے ہیں جو اس چھوٹے کو کہتے ہیں یہ بڑا ہے حقیقت میں تو امتحان ہمارا ہے کہ جب ہم اپنے چھوٹوں کو بڑا بنائیں یہ بات ہے موضوع سے ہٹ کر کہ بڑے وہ ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں اب ہمارا بڑا بننے کا وقت ہے جو ہم اپنے چھوٹوں کو بڑا بنائیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہرگز 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 میں اس کے لائق نہیں بالکل بھی اور جو انہوں نے کہا وہ ان کا بڑا پن ہے کوئی کمال نہیں کوئی بات نہیں کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں اور یہ بڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس چھوٹے کو تھوڑی سی جگہ دے دو ورنہ ذاتی حیثیت میں کوئی حیثیت نہیں کوئی بات نہیں کوئی کام نہیں کوئی ولولہ نہیں کوئی جذبہ نہیں میرا تعارف تو ذاتی اتنا کافی ہے کہ ہم بابا جی کی ویل چیئر کھینچتے رہے ہیں کچھ دیر بس اتنا تعارف کافی ہے اگر کوئی میرا ذاتی تعارف پوچھے تو اتنا تعارف کافی ہوگا اور ہم نے اس کی ویل چیئر کھینچی ہے جس نے امام احمد رضا کی سنت ادا کی ہے اور امام احمد رضا ہے کون سارے نعرہ لگا رہے تھے میں دو الفاظ کا اور اضافہ کر دوں ایک تو نعرہ ہے نا عشق و محبت علم و حکمت غیرت و عظمت ہاں یہ جو ہے نا اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی غیرت و عظمت اور اس کا مظہر جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی ہیں ہمارے قائد غیرت و عظمت
غیرت و عظمت، غیرت و عظمت. اور بابا جی فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت نے چومکھی لڑائی لڑی ہے، چومکھی. اور اس کے بعد جس کو ہم نے دیکھا ہے وہ علامہ خادم حسین ہمارے قائد ملت اسلامیہ نے لڑی ہے، اپنوں کے بھی خلاف، بیگانوں کے بھی خلاف، اور جناب یہودیوں کے بھی خلاف، نصرانیوں کے بھی خلاف، حضور کے گستاخوں کے خلاف. جس جہت سے کوئی حضور کی ذات پر آیا ہے اس جہت سے آگے امام محمد رضا کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی جس جہت سے امام محمد رضا کی طرف آیا ہے اس ہر جہت کے آگے علامہ خادم حسین رضوی کھڑے ہیں. اخدی ٹھنڈک دل دا چین، اخدی ٹھنڈک دل دا چین. بس میں نے تو چند باتیں کرنی ہیں، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ حضور کی محفل میں اور حضور کی مجلس میں بابا جی فرماتے تھے اسی طرح ادب سے بیٹھنا ہے جس طرح صحابہ کرام بیٹھتے کرتے تھے. آج بھی ادب وہی ہے، اسی ادب سے، اسی جناب بالکل وہ ادب گاہے زیر آسماں آزارش نازک تر، اور نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. لیکن ہمارے بابا جی اس میں ترمیم کر کے پڑھتے تھے کہ نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ہی جا. ہاں وہاں تو باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. یہ ضروری ہے، اور ادب ہی تو ساری چیز ہے. ادب کے بغیر کوئی بات نہیں. اگر ادب نہیں ہے تو پھر کوئی چیز، ہر شے لا حاصل ہے. اور اگر ادب میسر آ جائے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ لم یترمرم مخافت ان ینتبہ رسول اللہ. کہتی ہیں کہ دوسری حدیث میں الفاظ ہے لم یترمرم کراہیت ان ینتبہ رسول اللہ. کہتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری تھی. جب حضور گھر میں نہ تشریف فرما ہوتے تو وہ بکری بے چین دوڑتی. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بکری جدائی میں حضور کی، کبھی گھر کے اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں. لیکن کہتے ہیں جب حضور تشریف لے آتے تو گھر کی ایک کونے میں بیٹھ جاتی اور اپنی دم کو بھی زمین پر زور میں سے نہ مارتی کہیں حضور کی طبیعت پر گراں نہ گزر جائے. یہ ہے ادب رسول. میں نو یار بابا جی فرما دے سنو چار ٹنگا لے نو بھی پتا حضور دا ادب کیے تے دو ٹنگا رکھ کے ساری زندگی چلے بھی کٹیے بسترے بھی چکے پھریے تے حضور دا ادب نہ سمجھ آوے پھر کی لینا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے. اوے بابا جی فرما کے گئے سن بھی لوٹے بسترے ساڑھے بڑے نہیں سن لے کر آئے. داتا صاحب کہہ رہے لوٹے بسترے لے گئے. لوٹے بسترہ دا اسلام نہ تعلق نہیں ہے. داتا صاحب ایک نگاہ لے کے آئے, خواجہ صاحب ایک نگاہ لے کے آئے, 90 لاکھ میں کلمہ پڑھایا. ایک نگاہ لے کے آئے علامہ خادم حسین رضوی. لوگ پوچھتے سن سنی ہوندہ کون ہے؟ ہون سارے کہتے ہیں جی اس کو سنی کہتے ہیں تو ہم بھی سنی ہیں. میں کہا ہے تسا ویکھے ہی نہیں. بابا جی آگے سن تسا جنے ویکھے ہی نہیں. کہنے امام محمد رضا ایسے تھے ویسے تھے, ان کا رنگ صاف نہیں تھا. میں کہا جڑا خادم حسین رضوی دا رنگ دیکھ لوے تھے امام محمد رضا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بابا جی فرماتے سن کندھاری پٹھان ہوئے تے حضور دی ناموس رسالت دا محافظ ہوئے, اور جناب امام اہل سنت ہوئے, مجدد دین و ملت ہوئے, جنہ دی اولاد وچوں حضرت پیر سیدی اختر رضا خان صاحب دی سچی بات ہے, سچی بات ہے, سچی بات ہے, انہاں دی حقیقت بات ہے. اے بابا جی دے نال میری ذاتی گل سی. میں کہا حضور فرما دے لوگ بابا جی فرما دے سن
حضرت اختر رضا دی چہرے دے ہوتے اکھ نہیں ٹک دی تے آلہ حضرت دا عالم کی ہوئے گا جڑے فرمانین کہ حضرت امجد علی اعظمی جدو آپ کو لائے آخری وقت قریب المرگ اور عاشقہ نال تا موت پھر فیض لینا دی نا اور اس دا ثبوت بھی موجود ہے کوئی بات جو فتوے لاندہ پھر ایک ایڈی گل ہے اس دے ثبوت بھی موجود ہیں کہ عاشقہ نال جڑی موت ہے وہ فیض لینا دی انہوں نے تنگ کرن نہیں آندی اس دے بڑے سارے ثبوت موجود ہیں حضرت امجد علی اعظمی فرماندن آپ فرماندن کہ جدو میں اعلیٰ حضرت کو پہنچیا تھے اعلیٰ حضرت فرمان لگے امجد علی صبح میری صاحبزادی آئی سن تشریف لے آئی سن میں دماغ تے بڑا زور دین دے باوجود انہاں دا نام زبان تے نہیں لیا سکیا لیکن حضرت امجد علی اعظمی فرماندن اس وقت اعلیٰ حضرت دے پیران دی طرف جان نکل چکی سی اعلیٰ حضرت فرمان لگے امجد علی اس دے باوجود حضور دی عظمت دیاں حضور دی بلندی دیاں حضور دی شان دیاں رفت دیاں جتنیاں دلائلن جتنیاں حدیثاں جتنیاں آیاتن اور حضور دے دفاع میں جتنی آیاتن او میرے دل میں دماغ میں زبان تے حجے بھی موجسنن اللہ عشق محبت اعلیٰ حضرت عظمت و حیبت غیرت و عظمت 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 یہ سعادت نہیں اس طرح دی گلہ نہیں کرنی ہے اس طرح دی گلہ بالکل نہیں کرنی ہے کام ہے ان کے سے اوہی بس اوہی غیرت و عظمت غیرت و عظمت اور یاد رکھنا امام احمد رضا نو جڑی عزت ملی نا میں بابا جی دے الفاظ دوران لگا بابا جی فرمانے سن حضور دے در تے جا کے اپنے آپ نو خاک کر دیتا اس تو بعد عزت بڑھائی فرمایا ورنہ پا علم ہوئے نا تے 40 من اس نو سنبھالنا ناستے عقل چاہی دی بابا جی فرمانے نا پا علم چھٹاکی ہوئے نا کسے کوڑ تے 40 من عقل چاہی دی تے او کوہ گراں علم دا حکمت دا فضل دا اتنا بڑا کوہ گراں اور ایک اینڈ کلم ایک زبان ایک قدر تحریر ایک اینڈ ذرا جتنی بھی لغزش نہیں نہ کیوں نازاں ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر ہاں بابا جی فرمانے سن مجدد ہو نہیں ہوندہ جڑا اوکھے ویڑے اپنی قوم نو چھڑ کے کینیڈا نس جاوے نہیں وہ مجدد ہو ہی نہیں سکتا مجدد دی شان ہی ہے بے ہر ظلم ہر کفر ہر جناب بہرا روی دے سامنے آئیں کر کے چوڑا کر کے کھڑا ہو مجدد دی شان ہی ہے بے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی ایک لوگ آئے سن میرے کوڑ مجددیت سمجھان کہنے لگے جی حکومت لینا مقصد نہیں حضرت مجدد پاک نے جناب حکومت پہ لوگاں نو صدہ کیتا میں کہتے رہا حضرت تانوں پتہ ہی نہیں حضرت مجدد پاک نے صدہ کس طرح کیتا جنہاں کوڑ اسی رہے ہیں بڑے پکے نقشبندی بھی سن دے بڑے پکے قادری بھی سن تے بڑے پکے رضوی بھی سن اور جنہ دے بارے علامہ اقبال فرماندہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار وہ مجدد اور وہ مجدد نہیں ہو سکتا جڑا قوم جناب گلہ کردیں آپ بھی گھٹتا جاوے پھر شریعت بھی گھٹاندہ جاوے پھر جناب جا کینیڈا اور باہر دے ملک کا بریک لگے مجدد تا ہوندہ جڑا ہر ظالم دے سامنے کھڑا رہے ہر جناب بے روی دے سامنے کھڑا رہے بڑے بڑے فتنے اٹھن تے مجدد او ہوندہ جڑا کھائے کے کبے ہوئے اے جگہ تحقیقاں دی نہیں اے جگہ ادب دی ہے مجدد ہو ہوندہ اور کہتا ہے تحقیق دی جگہ نہیں ہے
مجدد وہ ہوندا جڑا ادھروں جناب کوئی فتنہ شروع ہو جائے یا ادھروں تو مراد ہے کہ صحابہ والوں ادھروں جناب اہل بیت کے خلاف کوئی بھوکنا شروع ہو جائے تو مجدد وہ ہوندا کہندا تسی دوویں جھوٹے ہو تسی کہندے ہو ایک کہندے حضور دی قسمت اچھی کہ حضور نو ابو بکر و عمر جیسے خلیفہ ملے دوسرے کہندے حضور دی قسمت اچھی کہ حضور نو حسن اور حسین جیسے نواسے ملے بابا جی نے فرمایا نہیں تسی کمینیوں دوویں غلط کہندے ہو ابو بکر و عمر دی قسمت اچھی کہ حضور آقا ملے حسن و حسین دی قسمت اچھی کہ حضور نانا ملے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور میں اپنے تمام علماء نہ گزارش کرانگا بابا جی فرماندے سن میں بڑیاں کتاباں پڑھیاں بڑیاں چیزاں پڑھیاں کدی علم دے نال سیر نہیں ہویا اے اعلیٰ حضرت نو اللہ تعالیٰ نے مقام دیتا حضور دے صدقے کہ اعلیٰ حضرت دے فتاوی شریف دا ایک صفحہ پڑھن نال بابا جی فرماندے سن میں سیر ہو جانا اے مجدد دی نشانی ہے اے گل ہی نہیں 14 گھنٹے تقریر ہوگے بعد جو سمجھ نہ آئے حضرت کہنا کی چاہتے سن اے نہیں گل مجدد دی شان ہے کہ ایک صفحہ پڑھ لو فتاوی رضویہ شریف دا تے بندہ سیر ہو جاندہ اے کہنے نا ایک جمعے 10 جمعے دی تقریر بندے نو یاد ہو جاندی اعلیٰ حضرت دا ایک فتاوی رضویہ دا صفحہ پڑھن نال اور وہ اعلیٰ حضرت دی شانہ اور حضرت پیر صاحب فرما رہا سن اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے کتاب لکھی الدولت بابا جی فرمانے لکھی کس طرح انہوں نے پوچھا حضرت تہاڈی تے لائبریری ہندوستان تے لکھی کس طرح آپ نے فرمایا میں حدود حرم سے داخل ہو گیا 102 بخار یا 3 بخار چڑھے ہویا اعلیٰ حضرت میں سجدہ دی نشانی ہے بخار رہا دل اے اعلیٰ حضرت دا دیتا ہویا بخار ہے آج بابا پیر صاحب نے حضرت اعلیٰ حضرت تو بخار چڑھے آتے جناب حدود حرم میں داخل ہو گئے اعلیٰ حضرت فرمانے سامنے میں دیکھا کہ کعبہ شریف دے دروازے دے ہوتے حضور جلوہ گرن جدو میں دائیں دیکھا تے مولا کائنات جلوہ گرن جدو میں بائیں دیکھا تے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت غوث اعظم جلوہ گرن تے فرمایا پھر تسی کتاب کس طرح لکھی فرمایا حضور مولا علی نو دستے رہے مولا علی حضور غوث پاک نو بیٹھتے رہے تے وہ میں نو دستے رہے میں کتاب لکھتا رہا عشق محبت اور آج بھی عربی ادب دا بہت بڑا خزانہ بہت بڑا خزانہ دولت المکیہ بہت بڑا خزانہ علماء حیرانن اور یار جنہ دے بڑیاں دے حافظے دا مقابلہ کوئی نہ کر سکے انہاں دے نال ساڈے گلاں کر دین جنہاں نوں اے پتہ نہ لگے بھئی ادھر روڑے تے ادھر گوڑے اس گلاں کر دین ساڈے بڑیاں دے بارے اے کیویں ہو سکدا اور حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ دے جڑے والد سن نا او کچھ متاثر ہو گئے غیراں کولوں کچھ متاثر ہو گئے تھے اعلیٰ حضرت نے کتاب دیتی اپنے حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ نال روزانہ گل کرن او منن نہیں ایک دن مولانا نعیم الدین مراد آبادی گھر آئے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت دی ایک کتاب دے دیتی اپنے والد نو تے وہ شاعر بھی سن نزہت آپ دا تخلص سی تے آپ جناب شاعری بھی کرتے سن تے جدو ساری رات اعلیٰ حضرت دی کتاب دا مطالعہ کیتا نا تے صبح اٹھ کے کہنے لگے پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت جس میں گمراہ شیخ و قاضی پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت جس میں گمراہ شیخ و قاضی اب رضائے احمد اسی میں جانوں احمد رضا ہو جس میں راضی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اور دور حاضر دے سارے فتنے کیونکہ اسی اس مجدد دے منن والے ہاں جنہاں نے ہر کفر دا ہر فتنے دا مقابلہ کیتا
تے اے یاد رکھنا اسی رضا دے منن والے رضوی دے شعر ہاں، اسی رضا دے منن والے رضوی دے شعر ہاں، اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ اسی رضا دے منن والے رضوی دے شعر ہاں انشاءاللہ۔ اور او نہیں انہاں نوں غلط فہمی کہ اے ٹرانسجینڈر ہوئے یا کوئی اور شے ہوئے اس دے اتے قوم نو تھندے الفاظ دے نالے سمجھا کے اور جناب کوئی چوریاں کر کے رات نو جناب قوانین پاس کر کے بچ جان گے۔ ساڑھے بڑیاں نے اس ملک دا نقشہ اس واسطے پیش نہیں سی کیتا کہ اتھے تسی شریعت دا مذاق اڑاؤ۔ جڑا شریعت وال رستہ جاندہ ہو شریعت دے متوالیاں والو ہو کے جاندہ ہے، یاد رکھنا۔ اور ہر جگہ دے ہوتے ناکہ لگیا ہویا اور وہ رضوی ناکہ۔ اور ایک اس طرح ہو سکتا کہ تسی شریعت نال کھلواڑ کر کے گزر جاؤ آرام دے نال، اے نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زبان جس کو سب کو ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جناب کیسے ممکن ہو سکتا ہے میرے آقا و مولا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پورا گل سنا دینا پھر اس تو بعد۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشتبہین من الرجال بالنساء والمشتبہات من النساء بالرجال۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اے ساری زندگی کہتے رہے حضور نے تو کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، حضور رحمت للعالمین ہے۔ دیکھو میرے رب دی رحمت دا سب نالوں بڑا مظہر میرے آقا و مولا دی ذات ہے، اور میرے آقا و مولا انہاں دے اوتے لعنت کر رہے ہیں۔ او مرد جڑے مشابہت اختیار کرن عورتاں جیسی، اور او عورتاں جڑیاں مشابہت اختیار کرن مرداں دے نال، سرکار نے انہاں اوتے لعنت فرمائی۔ اے میں نو دسو کہ تسی لعنتی بن کے انہاں نو حقوق دیو گے؟ بھائی قوم بچی کھڑی، قوم غلط سمجھ دی، لیکن تہانوں کی ہویا راتوں رات تسی انہاں نو جناب حقوق دین دیا گلاں کرو۔ انہاں دے حقوق دین دے اور بھی بڑے طریقے ہیں، انہاں دے مہانہ جناب خدمت کرو، انہاں نو حکومت دی طرف وظیفہ دیو، انہاں نو جناب اپنی نوکریاں دیو، انہاں نو سارے معاملات کرو، لیکن تسی اے کہ میں کہہ سکتے ہو کہ اتنا غلیظ عمل اسی معاشرے میں جو دی قانونی حیثیت بڑھا دیاں گے۔ میں کہا تسی قانونی حیثیت بڑھاؤ گے، اس تو بعد جدو اسی مر جاواں گے ساڑھے ہوندیاں تسی حضور دے قانون نال حضور دی شریعت نال نہیں چھیڑ سکتے۔ اساں ایک گردنہ رکھی ہی حضور واسطے۔ اور زندہ باد زندہ باد، نہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور اے یاد رکھنا اے لبیک آخری انہاں واسطے دیوار ہے، سارے دین دشمنہ واسطے، سارے اسلام دشمنہ واسطے، ہر جو بھی قوت ہے جڑی اسلام مخالف ہے دین مخالف ہے اندے واسطے آخری دیوار لبیک ہے۔ اور اے میں تو انہوں دسی جاواں نال کوئی کسے حلیے دیکھو، او کسے بھی حلیے چھے، پیری دے حلیے چھے، مشائخ دے حلیے چھے، مشائخ دے حلیے چھے، علماء دے حلیے چھے، جناب کسے بھی حلیے چھے، سیاست دے حلیے چھے، سماجی جناب رنگے چھے، وکالت دے کسے بھی حلیے چھے، او لبیک دے خلاف بول رہا تسی اے سمجھ لینا کہ اس کی ڈوری کی طرف پچھو ہل رہی۔ او بھائی ہون بولو نا، ہون شریعت دے خلاف گل ہوئی سارے اندر بڑھ کے بہ گئے۔ بھائی تو ہانو لبیک دے نعرے نا کی تکلیف ہے؟ سانو پتا کہ تسی کیوں بول رہے ہو، اس واسطے کہ کفر نے تو ہانو تیار کیتا کہ لبیک دے نال اسی تا ٹاکرا نہیں لے سکے، ہون تیار کریے مقام شوت آلے منافقن، یہ انہوں دی نسب چون جڑے ہون لبیک دے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔
اے او 350 جڑے واپس آئے سن بچ گئے سن پھر سرکار نے مسیحی اٹھوا کے ایک نو باہر کڈیا سی اے انہاں دی نسل چون اور بھائی حضور دے دین دا اتنا بڑا کھلواڑ ہو جائے اتنی بڑی مذاق ہو جائے تو ہاڈے لب جنبش نہ کرن لبیک کا نعرہ لگ جائے تے تسی کہو یہ نعرہ سٹیج تے نہیں لگے گا میں کہا یہ نعرہ تواڈے گھروں بھی لگے گا انشاءاللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اور کیونکہ ساڑھے بڑے مکمل سیاسی سن اسی بھی الحمدللہ سیاسی ہاں ہون وہ کہنے وقت ہوا چاہتا ہے لانتی اعظم کو رگڑیں گا وہ وزیر اعظم تو نہیں ہے نا جی جس کے دل میں حضور کی غیرت نہیں ہے اس سے بڑا لانتی کون ہے جو حضور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اے سارے بیٹھے اے اشاقان رسول ہیں اے او چھوٹے بچے تو لے کے او سارے اشاقان رسول ہیں میں نے دسو او ملعون میکرون نال ملاقات دے وقت جے انہاں جو کوئی ایک ہوندا تو پھر جفے پہنے سن یہ کی ہونا سی پھر جفے تو نہیں سن نہ پہنے جدو گل کرو ہم بھی عاشق رسول ہیں اے انہیں ربیع الاول شریف آئے گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں کہ آگے بھی پڑھنا ملعونین آئینما سکبوا اخذوا وقتلوا تقتیلا ہے پڑھنا اے تو پڑھی نہیں تینوں پتہ ہی نہیں تو ہنو اتنا دین یاد ہے جتنا کفر چاندہ سانو او دین یاد ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے فاروق اعظم تو لے کے عثمان غنی تو لے کے حضرت حیدر کرار تو لے کے حضرت امام احمد رضا تک اور امام احمد رضا تو لے کے علامہ خادم حسین رضوی تک اور علامہ خادم حسین رضوی تو لے کے جناب کوٹ لکھپت تک اور کوٹ لکھپت تو لے کے وزیر آباد تک یہ سارا دین ایسا پڑھیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاریخ درست کرن واسطے اس لانتی اعظم گھر کی گل سنا دا جاما اے بھول نہ جاوے کدھرے کہیں گے یہ بڑے تشدد پسند ہے جی یہ بات نہیں کرتے میں کہو یہ گل سن ساڑھے علامہ مقصود صاحب سن اے جڑے علماء جان دے ہونگے علامہ مولانا مقصود صاحب جڑے اللہ داتا حضور دے امام سن علامہ مولانا مقصود صاحب سارے نو یاد آ گئے اور اگلی گل بھی سنو علامہ صاحب مشرف دے دور چ داتا حضور دے امام سن تے میاں شریف مر گیا انہاں دا پیو اے بدماشا دا او جناب مر گیا تے انہاں نو جنازے دا کیا گیا انہاں نے انکار کر دیتا جدو اے واپس آئے نا حکومت 2008 تے انہاں نے علامہ مولانا مقصود صاحب نو امامت تو اتار دیتا انہوں نے کیا بھئی تسی میں نو کیوں اتاریا انہوں نے کیا جی تسی ساڑھے پیو دا جنازہ نہیں سی پڑھایا میں کہو جڑا تیرے پیو دا جنازہ نہ پڑھاوے اے فرض کفایہ فرض عین بھی نہیں تو اس نو امامت اتنے نہ رہن دے میں تے جڑا حضور دے گستاخہ نال جپے پاوے ایسی انہوں وزارت عظمہ تے رہن دئیے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ہون گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں اور انشاءاللہ انہاں پیڑ لگے گا نہیں تا اے پھر کہے گا من سبا نبیًا فاقتلوہ اور وہ جڑا دوسرا تازہ شیطان نکالیا گیا ہاں تخت کے بخت سے اتارا ہوا یک لکھ شخص تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص وہ کہتا سی میرے کو بھی بڑی طاقتان اور بڑے جناب تقریرہ کرتا سی اور جناب بہکانا پھرتا قوم نو میں کہا تیرے نال بھی انشاءاللہ بڑا بڑا پیڑ لگے گا اور لوگ کہنے جی ووٹ نہیں ہے میں کہا جھلے تینوں کس نے کیا سی ووٹاں واسطے آیا اسی تے حضور کی عزت واسطے آیا
اسی تو حضور دی عزت واسطے آئے ہیں اور جدو قوم نو پتہ لگ جائے گا نا اے جناب مخلصن اجے قوم بھی جناب دائیں پھر دی اور بائیں پھر دی اے جڑے جناب مقام 30 والے نا اے اجے درست نہیں ہو رہا ہے اور انہاں دا بھی ہون والا وقت آ گیا ہاں جڑے جناب کہندے سن تبدیلی آئے گی تبدیلی دی چس بھی لے لئی پھر کہندے تجربہ کار آن گے تجربہ کاراں دی بھی چس لے لئی اجے مزید انہاں دا رگڑا نکلنا لیکن جڑے حضور دے دیوانے نو حضور دے دین نال کھڑے نے اس طرح کر کے اور ایک کہندن کہ جناب وہ اسلامی لیڈر ہے میں کہا اسلامی لیڈر دی نمائندہ شیری مزاری جڑا شاہ صاحب نے فرمایا سی باولپور اور شیری مزاری او بل پیش کرنے والی ہاں جی پھر بل دے مسودے تے گفتگو کرنے والے کون ہیں جی نون لکھیے مسودے تے گفتگو کرنے والے پھر اس نو پاس کرنے والے پیپلز پارٹی اور جناب نون لیگی ہے اے سارے اس طرح ہیں کفر دے خلاف سارے اکٹھے ہیں لیکن حضور دی جدو ناموس دا بل پیش ہویا ایک مردود پارٹی جڑی پیپلز پارٹی اے بائیکاٹ کر کے باہر نکل گئی سی دوسرے جناب اس طرح کر کے نکل گیا سن تو انہوں اجے بھی اکھا نہیں کھلیاں کہ کہندے جو گماشتے ہیں ایک کنہ دے ترجمان ہیں ایک کنہ دے جناب ہیں جدو حضور دی عزت دا بل پیش ہویا ایک بائیکاٹ کر کے باہر آ گیا ایک احتجاج کر کے جناب دائیں نکل گیا ہے ایک پیش کرنے والے نس گیا ہے لیکن جدو جناب اتنا بڑا شریعت دے نال متصادم بل پیش ہویا اے سارے اکٹھے اس دا مطلب ہویا کہ غلط نہیں سی کیا کہ 12 کھلاڑی ہور تے 13واں باہر بیٹھا ہے انہاں سارے رلنا ایک جگہ انہاں سارے رلنا ایک جگہ انہاں دے خلاف اگر کوئی رہ جائے گا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام رہ جان گے اور کہنے نے انہاں دے نال اتحاد ایڈجسٹمنٹ میں کہا لتر ایڈجسٹمنٹ چھتر ایڈجسٹمنٹ انشاءاللہ بڑی بہترین قسم دی اور بڑی بہترین قسم دی ایک جناب لتر بریلی دا ایک چھتر جامع مسجد رحمت اللہ العالمین دا اللہ خیر کرے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آخر وچ علامہ اقبال دا تعلق امام احمد رضا دے نال اے دو اشعار سنا کے میں تہاڈے کو اجازت چاہنا حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو ترجمہ نہیں ہو سکتا ترجمہ اے بابا جی ترجمہ کر سکتے سن اسی سنان دیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے علامہ اقبال کہتا تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم ورنہ جز تو مارا منزل نیست اقبال کہتا یا رسول اللہ تسی فرمایا میں کعبے چلا گیا ورنہ توڑا در چھڑ کے میرا کعبے جانا کم کوئی نہیں تو سا فرمایا مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے تو سا فرمایا جناب طواف کعبہ کرنا تو سا فرمایا طواف کعبہ کر دیں رمل کرنا تو سا فرمایا حجر اسود چمنا یا رسول اللہ توڑیاں جالیاں چھڑ کے میرا کدھر اور کم نہیں سی اے تعلق ہے اے میں نہیں بابا جی حافظ اقبال اور جنہاں نو بڑے پڑھے لکھن دا جناب چاسی جی ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں بابا جی چیلنج کر دے رہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد اعلیٰ حضرت تا بہت ہوتے نا بہت ہوتے علامہ اقبال تے ایک شعر دا مطلب نہیں لیا سکے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اس دا ترجمہ نہیں لیا سکے اعلیٰ حضرت دا مقام تو پھر بہت بلند ہے نا اور علامہ اقبال آخر کہندا اے سارے دے بارے اقبال کہندا دین اگر در پختہ بے آداب عشق اقبال کہندا ہوئے انہاں کو جب بے ادباں کو جا کے دین نہ سکھیں اور انہاں خشکیاں کو جا کے دین نہ سکھیں جنہاں نو کھڑے ہو کے جناب قومی ترانہ تا پڑھنا آندہ مصطفیٰ جان رحمت کے ڈیڈن مروڑ اٹھ دیں انہاں کو نہ جائیں لبیک لبیک یا رسول اللہ
Rasul Allah labbaik 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 ya Rasul Allah labbaik 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 ya Rasul Allah labbaik labbaik. اور جڑے قدم قدم سے کہتے ہیں جی قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جناب وہ شہباز قدم بڑھاؤ نواز قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اے تا انہوں نے کہنا آندا انہوں دے سامنے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ وجے تو کہتے ہیں یہ کہاں سے نکال لیا؟ میں کہا تو عمران دے نال ہیں جی اسی کہیے یا رسول اللہ اسی تواڈے نال ہاں، اسی تواڈے واسطے حاضر ہاں تے تیرے ڈیڈے درد ہوے اے کیویں ہو سکدا؟ اور جناب تاجدار ختم نبوت دے نعرے نال تانوں چڑھ ہوے تا ذکر چھیڑیے ان کا، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ اور ملحد ہے نا تو بڑا کون ملحد ہے؟ اے سارے ملحد ہیں جڑے دین نہ ٹکرا رہے ہیں صبح شام ہے نا تو بڑا کیڑا ملحد ہے؟ ایہی تا ملحدیت ہے، شریعت جو فرماندی جو جناب شریعت دے قوانین ہیں انہوں نے پامال کرے انہوں تو بڑا ملحد کون ہے؟ اس رگڑے تا ان سارے آگئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے۔ ہون جڑے سانو سمجھان آنے اسی انہوں نے کوئی گل سنانی کہنے جناب تھوڑا جہاں تھوڑا کر لو میڈیا تے آ جاؤ گے، یہ اسی انہوں نے کہوں گے ساڑھے امام فرمانے ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ ہون لبیک دا نعرہ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور بابا جی فرما دے سن نہ ساڑھے بڑے نے کوئی اس طرح دی گل لکھی کہ مولی خادم منہ چھپا کے آوے، یا ساڑھے مسلک اچ کوئی اس طرح دی گل ہے کہ اسی چھپا چھپا کے بیان کری، اے ساڑھا مسلک ہے، اے اسی سٹیج سرے دار بھی اور سرے ممبر بھی ہر جگہ بیان کرانگے، اے ساڑھا مسلک ہے، اس نو اسی کھول کے بیان کرانگے۔ ساڑھے بڑے نے کوئی اوچیاں گلیاں نہیں لکھیاں کہ اسی منہ چھپا چھپا کے وہ گل پیچھے تے وہ گل اگے کر لئیے، جو لکھیا سچ لکھیا اور جو لکھیا حق لکھیا، اور اسے دے مطابق ساڑھا عقیدہ بھی ہے، اسے دے مطابق ساڑھا رستہ بھی ہے، اور اسے دے مطابق ساڑھی جناب جماعت بھی ہے، اور اسے دے مطابق ساڑھی منزل بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے، اور حضور کی محبت کے ساتھ حضور کے دین کو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو حاسدین کے حسد سے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ دین کے رستے پر قائم رکھے، اور وہ دین جو میرے آقا و مولا ہمیں دے کر گئے، جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، وہ چمکتا ہوا دین اللہ تعالیٰ ہمارے نظریات کو، ہمارے اصولوں کو، ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے رستے پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہلا ہو سلام فتح باب
فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غلام ستبت پہلا سلام غوث اعظم امام اتقا بندوں کا غوث اعظم امام اتقا بندوں کا جلوہ شان قدرت پہلا سلام یا خدا ہے دعا بحر اختر رضا ہو میسر ہمیں فیض داتا پیا لب پہ جاری رہے بس یہ ہی زمان غوث ہو جا رضا حامد مصطفیٰ پنج جرجے ولایت پہلا ہو سلام جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا بولو جس نے ختم پہرا دیا جی جس نے ختم